کو کم کرتے کرتے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لے آؤ، نہیں لا سکے، کہا فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک بات ایک آیت اس جیسی لے آؤ، نہیں لا سکے اور قیامت تک نہیں لا سکیں گے۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کو معجزہ عطا کیا اور اس پر پوری دنیا کو چیلنج کر دیا اور کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے بڑے بڑے گواہ، بڑے بڑے جو تمہارے شاعر ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے فصیح و بلیغ لوگ، ان سب کو جمع کر لو، لیکن اس جیسا تم کلام نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو نزول ہے، پہلے بھی اس سے پہلے کتابیں کئی تھیں، ان کا نزول اور قرآن مجید کا جو نزول ہے ان کا انداز مختلف۔ کیسے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی تو ان سے وعدہ لیا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ نے 30 راتوں کا وعدہ لیا، طور پر بلایا، 40 راتوں کے اندر اللہ نے تو رات مکمل وہ عطا کر دی اور بھیج دیا۔ اسی طرح اور نبیوں کو بھی تھوڑے سے وقت میں وہ عطا کر دی، لیکن قرآن مجید کا جو نزول ہے اس کا انداز ان سب سے ہٹ کر ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارنے کے لیے جس کے ہاتھ میں اس کا ارسال کرنا تھا، جو اس کا قاصد تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کرتے فرمایا نزل بہ الروح الامین، بڑا امانت دار فرشتہ، امانت دار، کہ اس بات میں کوئی شک نہ ہو کہ اتارتے اتارتے درمیان میں اس نے اپنی طرف سے کوئی باتیں داخل کر دی ہوں، اس بات کو بھی واضح کر دیا نزل بہ الروح الامین، بڑا امانت دار فرشتہ وہ اس کو لے کر نازل ہوا اور اس نے اس کو اتارا۔ پھر اللہ نے جس نبی کا انتخاب کیا وہ نبی بھی سب سے اعلیٰ اور امام الانبیاء یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں اس کو اتارا اس کے متعلق اس کو سب سے اعلیٰ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں سب سے اعلیٰ مہینہ، اور پھر جس وقت میں جس رات میں اتارا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک بابرکت رات کے اندر، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں اللہ نے اس کا آغاز کیا۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کا اس کا جو انداز اس کو اتارنے کا، جو پہلے کسی کتاب کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ان جو ہے نا وہ معاملات کسی کتاب کے لیے نہیں رکھے، وہ کیا تھے کہ پہلے حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، جن اور شیاطین وہ کہتے ہیں انا کنا نقعد منہا مقاعد للسمع، جن جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ چڑھ کے آسمان تک پہنچ جاتے تھے اور وہاں جو اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک فیصلے کو سن لیتے تھے۔ اللہ نے جب اس قرآن کے فیصلے کو فیصلہ کیا، اس کو اتارنے کا فیصلہ کیا، تو چاروں طرف اس کے لیے جو ہے نا وہ پہرے لگا دیے کہ کوئی اس کی کوئی بات سن نہ سکے، اس میں کوئی دخل اندازی نہ کر سکے۔ وہ جن گئے، انہوں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، خود آ کر اپنی جماعت، جنوں کی جماعت کو کہتے ہیں انا کنا نقعد منہا مقاعد للسمع، ہم چھپ کر جگہ بنا کے بیٹھ کے سننے کی کوشش کرتے تھے، لیکن فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب جو سننے کی کوشش کرے گا نا اس کو گھات میں بیٹھا ہوا وہ ایک شہاب، ایک شعلہ، وہ اسے لے ڈوبے گا اور اس کو غرق کر دے گا۔ اتنا سخت پہرا لگا دیا گیا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اللہ ان زمین والوں کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں، ان پر کوئی عذاب اتارنا چاہتے ہیں یا ان پر کوئی بھلائی کا پروگرام ہے جو اتنا سخت پہرا لگا دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہونے کیا والا ہے زمین والوں کے ساتھ۔ تو یہ وہ معاملہ تھا جب اللہ نے قرآن کو اتارنا تھا۔ اس قرآن کو اتارنے کے لیے اللہ نے اتنے سخت جو ہے نا وہ انتخابات، معاملات اور انتظامات کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو پہلے کسی کتاب کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہے، قرآن مجید کو وہ جو امتیاز دیا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھا لیا۔
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو اتارنا یہ بھی ہماری ذمہ داری، اور اس کی حفاظت کرنا وہ بھی ہماری ذمہ داری، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا۔ جب قرآن اترتا، کوئی سورت کوئی آیت اترتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تیز جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ نے منع کر دیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تو اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کر جلدی تاکہ اس کو یاد کرے۔ کہا ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کر کے پڑھانا، آپ کو یاد کروانا، یہ ہماری ذمہ داری۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا، یہ ذمہ داری قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی خود اٹھا لیں، جو پہلے اس سے پہلے کسی کتاب کو امتیاز حاصل نہیں تھا۔ اور قرآن کی ایک بڑی خوبی وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب میں دنیا کا ہر مسئلہ اس کا حل رکھ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس میں غور و فکر نہ کریں، اس میں توجہ نہ کریں، اور قرآن کو چھوڑ کر باقی جو ہے نا وہ کوئی فقہ میں بھاگ رہا ہے، کوئی کہاں بھاگ رہا ہے، کوئی اماموں کے پیچھے چلا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ہر مسئلے کا حل رکھا ہوا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ دلیل اس کی یہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایسی عورتوں پر لعنت کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ وہ عورتیں جو داغ کر اپنے جسم کے اندر جو ہے نا وہ رنگ بھرتی ہیں، اپنے چہرے کو جو ہے نا وہ خوبصورت کرنے کے لیے دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں ان کو خوبصورت بنانے کے لیے، اسی طرح اپنے جسم کے بال چہرے سے اکھاڑتی، ان پر لعنت کی۔ اور ایک عورت آ گئی بنو سعد قبیلے سے، بنو اسد سے، کہتی ہے کہ آپ فلاں عورتوں پر لعنت کرتے ہیں۔ کہا میں کیوں نہ ان پر لعنت کروں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ وہ عورت کہنے لگی میں نے یہ دو تختیاں یعنی دو گتوں کے درمیان مکمل قرآن پڑھا ہے، لیکن مجھے ایسا کہیں نہیں ملا قرآن کے اندر کہ اللہ نے ایسی عورتوں پر لعنت کی۔ کہا اگر تو نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو تجھے ضرور مل جاتا، کیا تو نے اللہ کے اس فرمان کو نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول دے دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا اس کام سے، پھر اس کو کرنے والا گویا اللہ کی ہی لعنت کا جو مرتکب ہے، اور اللہ کی کتاب میں ہی اس پر لعنت ہے۔ جب اللہ نے ایک کام سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس کو کرنے والا گویا اللہ کی کتاب کی یہ جو آیت ہے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ، اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے، اور ایک بڑی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کہا جو اس قرآن کو جب تک تھامے رکھے گا، اپنے ہر مسئلے کا حل اس قرآن میں ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا نا، آپ کو کوئی مسئلہ اپنا معاملہ کوئی بھی پیش آتا ہے، دنیا کا ہو آخرت کا ہو، قرآن میں اس کا حل آپ کو مل جائے گا۔ اور جو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اس کو گارنٹی دے دی، کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھام کر رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، جب تک تم ان کے ساتھ تمسک رکھو گے، اپنے ہر معاملے کا حل اس میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے اور دوسرے معاملات کی طرف نہیں جاؤ گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گارنٹی دے دی، لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو اس کے ساتھ جڑ کر رہنے والے ہیں، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں یؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، قیامت کے دن قرآن کو لے کے لایا جائے گا اور وہ لوگ جو اس پر عمل کرتے ہیں، ایک ہے قرآن کو پڑھنا اور اس کو پڑھانا سکھانا، ایک ہے عمل بھی کرنا، اس کے احکامین کو ماننا، قرآن کو لایا جائے گا اور جو اس کے احکامین پر عمل کرتے ہیں ان کو لایا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدَمُهُ سورة البقرہ وآل عمران، سورہ بقرہ اور آل عمران ان کے آگے آگے چلنا شروع کر دے،
اس بندے کے جو قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، قرآن کی یہ دو صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کے آگے آگے چلنا شروع کر دیں گی۔ صحابی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مثالیں دیں کہ کس طرح وہ آگے آگے چلیں گی۔ کہا جس طرح کوئی غامتانی 2 بادل ہوتے ہیں، 2 بادل وہ سایہ کرتے ہیں، اس طرح آگے سائے کی طرح آگے آگے چلتی جائیں گی۔ اسی طرح فرمایا او ظلتانی 2 جیسے سائے بان ہوتے ہیں، جو چھتری ہوتی ہے، اس چھتری کی طرح وہ اس کو سایہ کر کے اس کے آگے آگے چلیں گی۔ اور فرمایا اسی طرح کأنہما حرقان من طیر، یا جیسے پرندوں کے 2 جھنڈ ہوتے ہیں، یہ جھنڈ بنا کر اس کے اوپر سایہ کریں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحاجان عن صاحبہما، اپنے پڑھنے والے کو، اپنے عمل کرنے والے کے متعلق اللہ سے یہ جھگڑا کریں گی، اس کو جنت میں داخل کروا دیں۔ تو یہ قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق رکھنے والا ہے، اس سے محبت کرنے والا ہے، اس کے ساتھ قرآن کی یہ وفاداری ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ انتہائی پریشانی حالت میں ہوں گے تو یہ قرآن اور جو ہے نا قرآن کی یہ صورتیں اس کے ساتھ ساتھ سایہ بن کر جائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ سفارش جس دن بڑا مشکل معاملہ ہے، سفارش کوئی ہمت نہیں کر سکے گا کہ اللہ کے سامنے سفارش کر سکے، تو اللہ کا یہ اپنا کلام وہ اللہ کے سامنے اس پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ اور وہ بندہ جو قرآن مجید کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبیوں کے لیے فرشتے اترا کرتے تھے۔ آج اگر ہماری خواہش ہے کہ ہمارے لیے بھی اللہ کے فرشتے اترے، میں نے کئی دفعہ اس موضوع پر بھی بحث کی کہ کن کن اعمال پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ بھائیو آج بھی ہمارے لیے اللہ کے فرشتے اتر سکتے ہیں، دلیل اس کی یہ، اور ضرورت کیا ہے، کب اتریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے جو ہے نا وہ اچانک کیا دیکھا کہ ان کی سواری بتکنے لگ گئی، تو جلدی سے ان کو یہ خطرہ ہوا، پاس بچہ ان کا پڑا ہوا تھا، کہیں وہ سواری کو جو ہے نا وہ اس بچے کو کچل کے نہ رکھ دے۔ جلدی سے سلام پھیرا، نماز کو ختم کر کے اس کے پاس آئے، دیکھا کہ آسمان کی طرف کوئی چیز جو ہے نا وہ بلند ہوتی نظر آئی۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، کہا یہ سکینت تھی جو اللہ کے فرشتے تھے جو تیرے قرآن کو سننے کے لیے اترے تھے۔ دیکھیں وجہ کیا ہے، خشوع اور خضوع، پوری توجہ اللہ کی طرف، پورا تعلق اور دھیان۔ آج ہوتا کیا ہے، ہمارے معاملات کیا ہیں، ہم قرآن کو اگر پڑھتے بھی ہیں یا قرآن کو نماز کے اندر سنتے بھی ہیں، امام کے پیچھے قرآن کو سنتے ہیں، نہ امام کو پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ سننے والے کو پتہ ہوتا ہے میں، تو بتاؤ کون سے سکینت اترے، کون سے فرشتے اترے؟ جب آنکھ سے آنسو ہی نہ بہے، جب دماغ اور دل سوچے ہی نہ کہ میں زبان سے اللہ کا کلام جو پڑھ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہے، کبھی توجہ ہی نہیں کی، تو کم از کم بندہ ایک آدھی آیت کو یاد کرے، اس کا ترجمہ سیکھے، اسی کو پڑھتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک آیت پڑھی، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اللہ اگر تو اپنے ان بندوں کو عذاب دے دے تو تیرے ہی بندے ہیں، تو چاہے تو عذاب دے دے، وان تغفر لهم اگر تو معاف کر دے، فانك انت العزیز الحکیم، بڑا غالب ہے، حکمت والا ہے، معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ ایک آیت جب سے قیام شروع کیا صبح تک ایک ہی آیت کو پڑھتے رہے، ایک ہی آیت کو پڑھتے رہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہیں زیادہ پڑھتے، نہ پڑھے، زیادہ لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں، پورا پورا سپارہ 2 پارے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آیت کو سیکھیں، اس کا مطلب سیکھیں، اسی کو پڑھتے رہیں، بار بار اس پر غور کر کے اسی کو پڑھتے رہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن جو آپ پڑھیں، اگرچہ ایک آیت پڑھیں، وہ آپ کے دل پر اثر کرے، آپ کی آنکھوں کو مجبور کرے کہ وہ اللہ کے سامنے آنسوؤں کو بہائے۔ یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ قاری صاحب جو ہے نا وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں، پیچھے سننے والا بھی، آج ہم نے 2 پارے پڑھ دیے ہیں تراویح کے اندر، اور کیا پڑھا ہے، کیا کہا ہے قرآن میں، اللہ نے کیا کہا، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو قرآن مجید میں اللہ نے ایک بڑی
کمال کی حکمت رکھی، وہ یہ شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. شفا کیسے ہے؟ ایک تو یہ دلوں کی شفا، اس کے جو دل مطمئن نہیں ہوتے ہیں، دلوں کی پریشانیاں ان کو ختم کرتی ہے. اور ایک جو ظاہری شفا ہے، جسموں کی بیماریاں ان کو بھی دور کرتی ہے. دلیل اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اذا اشتکا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے، یقرأ علی نفسہ، اپنے آپ پر قرآن کی جو دو آخری صورتیں ہیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کی تلاوت خود پر جو ہے نا وہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. جب آپ کی بیماری بڑھ جاتی تو کہتی میں خود میں پڑھ کر آپ کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی اور آپ کو ان کے ساتھ دم کرتی، اللہ اسے شفا عطا کر دیتا. تو قرآن جو ہے وہ ظاہری شفا بھی ہے، اور باطنی دل کی جو پریشانیاں ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بنایا. اور پھر اس کی فضیلت آپ مزید دیکھیں، زیادہ قرآن نہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ پسند کرتا ہو؟ آپ بھی غور کریں گے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ جب وہ اپنے گھر میں جائے تو سامنے کیا دیکھے کہ 3 موٹی تازی اونٹنیاں اس کے سامنے، اس کے گھر میں، اس کی ملکیت وہ موجود ہے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو؟ ہم بھی کرتے ہیں نا. صحابہ کرام نے فرمایا نعم، جی ہاں ہم پسند کرتے ہیں. فرمایا کہ فَثَلَاثُ آیَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، کہا 3 آیتیں، قرآن کی صرف 3 آیتیں. آپ دیکھ لیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کتنی مشکل ہے، 3 آیتیں ہیں نا، پڑھ سکتے ہیں نماز کے اندر. کہا یہ 3 آیتیں اس کے لیے موٹی تازی اونٹنیاں اس سے بھی بہتر ہیں. تو قرآن اگر آپ کو بہت زیادہ نہیں پڑھنا آتا، بہت زیادہ اس کے آپ قاری نہیں ہیں، تو کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. 3 آیات بھی آپ کے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہیں کہ اگر 3 آیتیں آپ پڑھیں تو 3 اونٹنیوں سے بھی اس کو بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب آپ دیکھیں اللہ نے اس قرآن کے اندر تاثیر کتنی رکھی ہے. قرآن کو اگر کوئی دل کے ساتھ پڑھتا ہے نا، دیکھیں 1400 سال ہو چکے ہیں، 1450 سال، کتنی مرتبہ پڑھا جا چکا ہے، حفاظ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی جتنی مرتبہ اس کو پڑھا جائے یہ قرآن دل پر اثر پھر بھی کرتا ہے، پھر بھی اس کی تاثیر ہمیشہ موجود رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تاثیر کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. اس بات کو پہلے ہی واضح کر دیا، کہا اللہ نے سب سے اچھی بات کو نازل کیا ہے. احسن الحدیث کتابا متشابہا، ملتی جلتی آیتیں ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا مثانی، بار بار پڑھی جانے والی آیتیں. بار بار ایک دفعہ پڑھو گے پھر وہی آیتیں، قرآن نے بدلنا تو نہیں ہے نا، بار بار پڑھی جانے. لیکن اس کے باوجود تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جب وہ اس کو پڑھتے ہیں ان کے جو رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں ان کے جسم. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے جسم، جلود، چمڑے وہ کانپ جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر جب وہ اللہ کے قرآن میں سے کوئی عذاب والی آیت پڑھتے ہیں فوراً اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے نا وہ راغب ہو کر اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہیں. بھائیو ہمیں صدیاں ہو گئی بچپن سے قرآن کو سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن کبھی ہماری یہ کیفیت نہیں بنی ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں، ہمارا جسم کانپ گیا ہو اور ہم مجبور ہو گئے ہوں کہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر قرآن سن کے سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگے. ایسا ہمارا کبھی جو ہے نا وہ تصور بھی نہیں پیدا ہوا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 80 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں جن پر یہ کہہ کر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے ایمان والو، اے ایمان. بھائیو ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے قرآن میں کتنے مقامات پر کیا کچھ کہا ہے، کبھی اس کی توجہ ہی نہیں.